بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیرن. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ سب کو رمضان مبارک ہو. جس طریقے سے یوم پاکستان کا آغاز اللہ کے بابرکت مہینے رحمتوں والے مہینے سے شروع ہوا اور یہ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ یہ ملک قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا. آج آئیں ہم سب مل کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ ملک ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا. جیسا کہ رمضان کا بھی آغاز ہے اور صحت کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اور جو پلانز اور اچیومنٹس ہیں اب تک کی وہ بھی میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ اور اس میں جو حکومتی اقدامات ہیں جس طریقے سے بچت بازار لگایا گیا ہے اور چیف منسٹر کی جانب سے یہ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے کے فیملیز ہیں خاندان ہیں انہیں راشن جو ہے وہ بھی تقسیم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گیس کی شارٹیج اور لوڈ شیڈنگ کا بھی افطاری میں اور سحری میں یہ بھی پرابلم جو ہے وہ بلوچستان میں دیکھا جا رہا ہے. اس پہ بھی چیف منسٹر نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں سوئی سدرن گیس کو کہ اگر یہ مسئلہ آپ لوگوں سے حل نہیں ہوتا تو پھر صوبہ اپنے انتظامات جو ہیں وہ خود دیکھے گا. اب ہم آتے ہیں صحت کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں جو پلانز ہیں اور جو اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرہ ہمیں کس طریقے سے مل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی عوام کو اور اپنی یوتھ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف راغب کریں. اور جس طرح بہت ہی کامیابی کے ساتھ PSL کا نمائشی میچ جو تھا اس کا انعقاد ہوا کوئٹہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ کو اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو 2023 بلوچستان گیمز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں تو ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ ویران ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ 2023 بلوچستان گیمز کا آغاز اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اور اس میں جو ٹیلنٹڈ ہمارے کھلاڑی ہیں انہیں نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی متعارف کروایا جائے گا. اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے. اس کی وجہ سے بھی جو صحت کی سہولیات فراہم کرنی ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. WHO کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہر 1000 افراد کے ساتھ ایک ڈاکٹر کا ہونا لازمی ہے اور اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو یہ 3000 افراد پر ایک ڈاکٹر موجود ہے. انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز کی پروڈکشن تھی وہ بہت زیادہ کم تھی کیونکہ اگر ہم بولان میڈیکل کالج کو سامنے رکھیں تو ایک ہی میڈیکل کالج تھا اور اس کی جو سالانہ پروڈکشن تھی وہ 192 کے قریب تھی. اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے 3 نئے میڈیکل کالجز کا آغاز کیا. جھلاوان میڈیکل کالج، لورالائی میڈیکل کالج اور مکران میڈیکل کالج. اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ میں یہ کالجز جو ہیں وہ ریگولیٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ 2026 تک بلوچستان 500+ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ FCPS کر کے آنے والے جو ڈاکٹرز تھے ان کی گورنمنٹ میں امپلائی کا جو پروسیس تھا
وہ بہت زیادہ کمپلیکس تھا، اور ہم جو تھے وہ اسسٹنٹ پروفیسرز یا رجسٹرارز جو تھے وہ نہیں لگا پا رہے تھے، اور جو ہمارے ڈاکٹرز تھے وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جابس کے لیے یا پھر دوسرے صوبوں میں جابس کے لیے چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور پھر ڈاکٹرز کی جو پروموشن تھی وہ بھی سست روی کا شکار تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ جو پوسٹ تھیں تقریباً 614 پوسٹ جو تھیں وہ پیدا کی گئیں، اور ان پر اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر رجسٹرار، ایم ایل او اور ایم او کو لگایا گیا۔ ایک اور بہت احسن اقدام گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے کابینہ کی منظوری کے بعد کوئٹہ سے باہر 849 ڈاکٹرز کو آفر لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں 131 کنسلٹنٹ ہیں، 50 کے قریب اسپیشلسٹ ہیں، 270 میڈیکل آفیسرز، 313 لیڈی میڈیکل آفیسرز اور 75 ڈینٹل سرجنز شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ نے ہیڈ آک بیسس پر بھی ڈاکٹرز کی پوسٹنگز کی ہیں، اور تقریباً 950 ڈاکٹرز جو ہیں ہر کیٹیگری پہ پوسٹ کیے گئے ہیں۔ ٹیچنگ ہاسپٹلز، اس کی بھی اشد ضرورت تھی بلوچستان میں۔ 15 کے قریب ڈی ایچ کیوز کو ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ 15 جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یہ تمام جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں اسے کور کریں گے۔ یہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر اور رجسٹرار کو بھی پوسٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پی جی ڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی تعینات کیے جائیں گے، اور انہیں باقاعدہ طور پر انسینٹیوز بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ملیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہت گھمبیر مسئلہ تھا جو ابھی بھی ہے، خواتین کی زچگی میں اموات کی شرح۔ اگر ہم 2007 سے اب تک 2018 تک دیکھتے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ میں سے 785 اموات تھیں، جو اگر ہم کمپیئر کریں افریقہ سے بھی تو یہ جو شرح ہے بہت زیادہ ہے۔ اب حکومتی اقدامات اور کاوشوں کی وجہ سے یہ نمبرز کم ہوئے ہیں، 298 پر آئے ہیں، لیکن اب بھی یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں۔ اب بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان نمبرز کو 0 پر لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا، یہ بھی ایک بہت اہم اقدام ہے حکومت بلوچستان کا، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر بلوچستانی کو 10 سے 12 لاکھ تک ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ 6 ارب کے قریب جو ہے وہ بجٹ مختص کیا گیا تھا اس حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کارڈ کا اجرا جو ہے اسے یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ایڈز اور جو دوسرے ڈونرز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی کولیبریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور تقریباً 29 اسکالرشپ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو دیے گئے ہیں، اور محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل آفیسرز کو اپنا انسٹیٹیوٹ کراچی میں جو ماسٹرز ڈگری ہیں وہ لینے کے لیے بھیجا گیا، اور جیسے ہی یہ ڈاکٹرز واپس آئے انہیں ایز اے سرویلینس آفیسرز جو ہیں وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں پوسٹ کیا گیا۔ اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو ڈیٹا جو کلیکشن ہے وہ پراپر طریقے سے رپورٹ ہوگا، ڈاکٹروں کی جو حاضری ہے اسے بھی یقینی بنایا جائے گا، متعدد جو بیماریاں ہیں ان کا بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، لاجسٹک مانیٹرنگ میں بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پبلک سیکٹر پارٹنرشپ پر گورنمنٹ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے جس کے تحت شیخ زید ہاسپٹل میں کینسر ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے مریض پہلے صوبے سے باہر جا کے علاج کروانے پر مجبور تھے، لیکن اب جس طریقے سے اس کینسر سینٹر کا جو آغاز ہوا ہے، اب مریضوں کو جو علاج ہے اس کی سہولیات اپنے صوبے میں ہی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاورز ہیں انہیں ڈی سینٹرلائز کرنے کی اشد ضرورت تھی، اور اس کی بدولت انفیکشس ڈیزیزز کے آؤٹ بریک کو بہتر رسپونڈ کرنے کی تیاری کے ساتھ ساتھ
آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ایک کہ جو ایک پاورز ہیں اگر انہیں ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پھر تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر جو صحت کی سہولتیں ہیں اور وہیں پر ہی اگر کوئی فیصلہ لینا ہوگا تو بڑی آسانی جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میں نے ڈاکٹرز کی جو پروڈکشن کم تھی اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ 3 نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے ہیں۔ نرسنگ کا بھی یہی مسئلہ تھا، نرسز کا، کہ وہ بھی بہت ان کی بھی ڈیفیشنسی تھی، تو اس حوالے سے بھی 14 نرسنگ ہاسپٹلز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، کالجز 14 نرسنگ کالجز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1122 کی سروس کو بھی ایکٹیو کرنے پر کام ہو رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کو بھی ایکٹیو کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے پبلک پارٹنرشپ کے تحت میں نے آپ سے کہا کہ پبلک پارٹنرشپ جو ہے اس پہ بہت زیادہ حکومت جو ہے فوکس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو مینجمنٹ ہے اور جو صحت کی سہولتیں فراہم کرنی ہے عوام کو، اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اور اس میں جی ڈی اے ہاسپٹل گوادر کو انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ملا کر اس کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں، بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ہمارا ایکسپیرینس جو بھی ہوگا یہ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اور اہم کارنامہ حکومت بلوچستان کا کہ کارڈیک جو سینٹر ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا تھا سول ہاسپٹل میں، اور الحمدللہ اب تک 110 اوپن ہارٹ سرجریز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ، اور 3 ہمارے جو سرجنز ہیں جن کی بہت بڑی میں سمجھتی ہوں قربانی ہے، وہ بڑے احسن طریقے سے مریضوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور یقینی بنا رہے ہیں کہ انہیں علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ دی جائے۔ اور ان سرجنز کا یہاں پر میں نام لینا بہت ضروری سمجھتی ہوں، جس میں ڈاکٹر عصمت، ڈاکٹر عبدالواسع، ڈاکٹر عارف محمد شہی، ان کی بہت بڑی قربانی ہے اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ برن سینٹر کا آغاز بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے سول ہاسپٹل میں کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اقدامات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور اسی حوالے سے کہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی تھی، آج ہم نے ہیلتھ پہ بات کی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے دور حکومت میں جو بھی انیشیٹوز لیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ بھی انہیں زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ جی میم، آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہم ہاسپٹلس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو آلریڈی ہاسپٹل جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں وہ ویران ہے، اور ڈاکٹرس کو آپ لوگ ایڈ آن بیسس پہ تعینات تو کر رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں وہ پرائیویٹ پریکٹس کو زیادہ ہی ترجیح دے رہا ہے، ہاسپٹل میں ڈاکٹرس نظر ہی نہیں آتے، اور جو ادویات ہے اس قدر فراہمی بھی نہیں ہوتی، لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ آبادی ہے اور سرکاری ہاسپٹلس آلریڈی ویران ہیں، تو آپ اس پر بھی کام نہیں کرتے۔ آپ کہیں ہاں دیکھیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آبادی بھی آپ کو پتہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان کی بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے، جو نشاندہی آپ کر رہے ہیں جس مسئلے کی طرف، بالکل یہ مسئلہ تھا اور ہے بھی، لیکن حکومتی اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں، جس طرح پروڈکشن آف ڈاکٹرز بڑھایا گیا ہے، جس طرح نرسز کی پروڈکشن کو بڑھایا جا رہا ہے، اور آف کورس ایفیشنسیز کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس طریقے سے جو ان کے کام کرنے کا انداز ہے اسے بھی بہتر کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا سوال لیں گے، پچھلی دفعہ نہیں لیا تو آپ ناراض ہو گئے تھے، ابھی پلیز آپ جتنے سوال کریں گے میں سارے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ میم، ایک چیز یہ ہے کہ بی ایم سی کا بجٹ جو ادویات کا بجٹ ہے وہ 20 سال پہلے تو 32 کروڑ تھا، ابھی 32 کروڑ ہے، کیوں وہ نہیں بڑھایا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو ٹرشری کیئر جو ہاسپٹل ہیں سٹی کے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت ساری جو چیزیں وہ نہیں ملتی، میں خود وکٹم ہوں، ہاسپٹلس کا چیزیں نہیں ملتی ہیں، ہم پرائیویٹلی لے کے آتے ہیں وہ چیزیں، ابھی پیٹس باہر چاہے مشین چلے جائیں، مصنوع چلے جائیں، جو وہاں کے ہاسپٹل وہاں پر تو ڈاکٹر نرس یہ عملہ ہی نہیں ہوتا ان کا، ادویات تو دور کی بات ہے، تو ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات پالیسی بنائیں گے آپ؟ دیکھیں، بالکل وہی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرز کی کمی بھی تھی پورے بلوچستان میں، نرسز کی بھی کمی تھی، اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بھی جو اقدامات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور جس طریقے سے نرسنگ جو کالجز ہیں اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم قابو پائیں گے۔ اور
بات پھر وہیں پر ہی آ جاتی ہے. ہمیشہ میں اپنی پریس کانفرنس میں اس جو مسئلہ ہے اس کی نشاندہی کرتی ہوں کہ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے حکومت بلوچستان کو, لیکن پھر بھی بہت محدود ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ اپنی عوام کو دے سکیں. اچھا یہ میڈم آپ نے صحت کے حوالے سے کہا کہ اقدامات کیے ہیں, اقدامات ایک طرف ہے جو موجود تھے ان میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خرید دیکھنے کو مل رہی ہے. اسی طرح جو ایمبولینسز ہیں سول اسپتال کے سیکٹری صاحب کو معلوم ہوگا 7 ہیں, ان میں جو ہے 4 ویسی کڑی ہیں. اسی طرح جو ہے ادویات کا جو معاملہ ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کچھ صحیح بہتر تھا, اب ادویات کا بھی معاملہ ہے. اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی میڈیکل, تو ان کی جو سیٹس تھے وہ بھی کم ہو گئے, بلکہ اب جو ہے ان کا ڈسٹرکٹ وائز تھے وہ بھی جو ہے میرٹ کر دیے, کبھی وہ بھی احتجاج کرتے رہتے ہیں روز. اس حوالے سے آپ بتائیں آپ اقدامات کے بجائے ہم تو دیکھ رہے ہیں دفتر. جی سیکٹری صاحب. ویل تھینک یو میم. میم نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کر دی. کبھی کبھی میری آپ لوگوں سے گلہ رہتا ہے, آپ کبھی پازیٹیو اسپیکٹس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہائی لائٹ کیا کریں. نہیں وہ کریں گے آج انشاءاللہ. تو ڈاکٹرز کی میڈم نے بات کہی, بالکل یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے کہ 800 سے ابو ڈاکٹرز جہاں جو فیسلٹیز خالی تھی ان میں ہم نے ڈپلائی کیے ہیں. میڈیسن کی آپ بات کرتے ہیں, میڈیسن کی پروکیورمنٹ پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اس سال کی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور میں میڈیسن کمپنیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایمرجنسی کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ ہمیں پرانے ریٹ پہ سپلائی کی یقین دہانی کرائی, بلکہ ہمارے ساتھ MOUs دستخط بھی کیا ہے جو ہم نے گورنمنٹ کو اپروول کے لیے بھیجا ہے. سیٹیں بڑھائی گئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے, بلکہ 33 سیٹیں دوبارہ. آج ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے PMDC کو کہ ہماری جو 3 پیریفری کے کالجز ہیں اس میں 11-11 کے حساب سے یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پالیسی کے تحت رہ گئے تھے, ان کی سلیکشن نہ ہو پائی تھی, لیکن وہ فیسلیٹیٹ اس بار وہی ہوں گے. اگلے سال اس پہ میرٹ میں جو لڑکے آئیں گے وہی ڈسٹرکٹ وائز. HEC تو چونکہ صرف عارضی ان کی کوئی اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے, ادروائز ہماری اپنی سیٹیں ہم جتنی بڑھا سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور آپ نے کہا کہ میڈیسن نہیں ملتی, میڈیسن ڈاکٹرز نہیں ہوتے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. مانیٹرنگ کا اور سرویلنس کا میڈم نے بات کہی, تمام ڈسٹرکٹ میں ہم نے ٹرینڈ ڈاکٹرز سرویلنس اور مانیٹرنگ کے لیے لگا دیے, اور وہ اب ہمیں ڈسٹرکٹ سے دیں گے ڈیٹا. یہاں ہم نے اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی ڈپٹی MS اور AMS ان کی سیپریٹ مانیٹرنگ کی پوسٹیں کریٹ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو ابھی ڈاکٹرز مانیٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہتر رزلٹ آئے گا سامنے انشاءاللہ. جی. اب یہ عمران خان کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اچھا جی اچھا اوکے. ہم لیفٹ رائٹ پہ نہیں ہیں, ہم میدان کے بیچ میں کھڑے ہیں. اب آپ بتائیں. ان کو جو ہے ان پر مقدمات درج کیے جاتے ہیں, بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ عدالت بھی جو ہے انہیں ریلیف فراہم کر دیتی ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسان نیازی کو گرفتار کر کے کوئٹہ لایا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ سے اتنے مقدمات درج ہو رہے ہیں جبکہ عام آدمی کا مقدمہ کسی چھوٹی چیز پر بھی درج کرانا لگ بھگ ناممکن ہو؟ دیکھیے بہت اہم کویشچن تھا اور اچھا کیا آپ نے یہ کویشچن کیا. میں اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آج کچھ اہم اقدامات حکومت کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. لیکن یہ ملک ہم سب کا ہے, اس ملک سے ہی ہماری پہچان ہے. یہ ملک قائم رہے گا تو ہم قائم رہیں گے, اسی سے ہی ہماری عزت ہے پوری دنیا میں. بلکہ میں تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیز کے سربراہان ہیں اور اسپیشلی PTI اور PTI کے سربراہ جو ہیں انہیں بھی یہی گزارش کروں گی کہ آپس کی اس لڑائی میں نقصان صرف اور صرف ملک کا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ ہم سے پوچھیں گے اور ہمارے چیف منسٹر کا ویژن آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے چیف منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے ہمیشہ اسی بات پر زور دیا ہے کہ آئیں سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. اچھا میڈم یہ رمضان بچت بازار کے حوالے سے بتائیے. اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جی لاسٹ کویشچن. جی یہاں پر جو لوگ ہیں شکوہ کر رہے ہیں کہ جو قیمتوں میں خاص فرق نہیں ہے بازار جی یہ یہاں پر جو سب سے مہنگی ہے بازار میں وہ یہاں پر دیکھیں یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں, لیکن میرے معلومات کے مطابق اس سے پہلے میں بریفنگ اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے بریفنگ بھی لی ہے
اور جو بچت بازار ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. چیف منسٹر بلکہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھی لے رہے ہیں. تمام ہمارے ڈی سیز جو ہیں, ایڈمنسٹریشن جو ہیں ڈسٹرکٹس کی, وہ خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اور ہم ان ایشوز کو, اگر کوئی ایشو ہے بھی تو آپ لوگ ضرور ہائی لائٹ کریں, مجھے بتائیں, ہم خود جائیں گے, ہم خود اس کو دیکھیں گے. نہیں, اس بارے میں دیکھیں, نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میرے معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے. بچت بازار بھی لگایا گیا ہے, بلکہ چیف منسٹر نے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاورٹی لائن سے جو نیچے کے خاندان ہیں انہیں راشن بھی تقسیم کیا جائے گا. اور اگر اس قسم کے کوئی ایشوز ہیں وہ ضرور آپ بتائیں, ہم اس پہ اقدامات بھی کریں گے اور ضرور دیکھیں گے اور ایکشن بھی لیا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی بات ہے. میں اس پہ ڈی سی سے ضرور بات کروں گی, اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو ضرور حل کریں گے. ڈی جی صاحب سے یا جو میں صاحب کو کام ان سے لازمی پوچھیے گا کہ ڈی جی ہیلتھ آفس کی حرکت, سیکٹری صاحب خود یہاں پر کھڑے, آپ پوچھیے گا, آپ ہی پوچھ لیں, ڈائریکٹ پوچھ لیں, کیمرے کے سامنے اور ڈائریکٹ پوچھ لیں. اور فارماجنا ہاسپٹل میں درجنوں کروڑ روپے مالیت کی جو محکمہ صحت کی گاڑیاں ہیں وہ ناکارہ کھڑی ہیں, کیا وجہ ہے ان کو آپ فروخت کرتے ہیں؟ دوسری چیزیں جب تک میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا آپ کیوں اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتے؟ سر, بات آپ کی ٹھیک ہے. بہت ساری گاڑیاں جو خراب ہوتی ہے اس کی آکشن کی پالیسی ہے گورنمنٹ کی اپنی, تھرو ایس این جے ڈی اس کی اپروول ہوتی ہے. اس کی ایک کمیٹی ایس این جے ڈی ڈپارٹمنٹ نے بنائی, اس کی ہمیں ابھی تک اپروول نہیں ملی ہے. اسسمنٹ تو ہم نے کر لی ہے پورے صوبے کی. آپ کو ابھی ڈی جی آفس میں اور فاطمہ جناح میں گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی, بلکہ ڈی جی آفس کے اس جگہ جہاں گاڑیاں کھڑی تھی وہاں ہم نے درخت لگائے اور لون لگائے, انشاءاللہ بہتر. تھینک یو سو مچ, تھینک یو.